اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس اور ویڈیو میں ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 30 تک کا ترجمہ سیکھیں گے۔ آیت نمبر 21 to 30 آئیے دیکھتے ہیں۔ یا قوم ادخلوا الارض، اے میری قوم داخل ہو جاؤ زمین میں، المقدسۃ التی، اس مقدس زمین میں جو کتب اللہ لکم، لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور نہ تم پلٹو اپنی پیٹوں پر، فتنقلبوا خاسرین، تو تم خساروں کے ساتھ لوٹو گے۔ تو اپنی پیٹ پر پھرو مت، پیٹ مت دکھاؤ اس حکم سے۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، انا فیہا قوما جبارین، بے شک اس میں ایک زبردست طاقتور قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور بے شک ہرگز ہم داخل نہ ہوں گے اس میں، حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ نکل جائے اس سے، فَإِن یخرجوا منہا، سو اگر وہ نکل جائے اس سے، فَإِنَّا داخلون، تو بے شک ہم داخل ہوگے۔ ان دو آیتوں میں ایک بھی الفاظ نیا نہیں ہے۔ اس کے بعد کی آیت دیکھیں۔ قال رجلان من الذین، کہا دو آدمیوں نے ان میں سے، یخافون، جو ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، انعام کیا تھا اللہ نے ان دونوں پر، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جا ان پر دروازے سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، سو اگر تم داخل ہوئے اس میں، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو بے شک تم ہی غالب رہو گے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها، بے شک ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں، ابداً، کبھی بھی، ما داموا، جب تک وہ ہے، فیہا، اس میں، فاذھب، سو جا، انت، تو، وربک، اور تیرا رب، فقاتلا، پھر تم دونوں لڑو، انا ہاہنا، بے شک ہم یہیں، قاعدون، بیٹھے رہیں گے۔ لڑنے کے لیے کہا تو کہہ دیا کہ وہاں پر طاقتور قوم ہے، جب وہ نکل جائے گی تو ہم جائیں گے۔ تو پھر اس میں بات ہی کیا تھی؟ جب وہ نکل جائیں گے اس کے بعد جا کر کرنا کیا ہے وہاں پہ؟ تو ویسے سب آیتہ مل جائے گا، تو آیتہ کھانے کی عادت ہو گئی تھی اور اصرار کرتے رہے، تو کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام، تم اور تمہارا خدا دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ تو دامو، جب تک وہ ہے، رہے، دائم اسی سے بنے ہوا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے دیکھیں۔ قال ربی انی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا دعا کی، اے میرے رب، بے شک میں، لا املکو الا نفسی و اخی، نہیں میں اختیار رکھتا مگر اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر، ففرق، سو جدائی ڈال دے، بیننا و بین القوم الفاسقین، ہمارے درمیان اور نافرمان قوم کے درمیان۔ قال، اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، سو وہ بستی، وہ آبادی حرام ہو گئی ان پر، حرام کر دی گئی ان پر، 40 سنۃ، 40 سالوں تک، یتیہون فی الارض، بھٹکتے رہیں گے، بھٹکتے پھریں گے زمین میں، فلا تاسا علی قوم الفاسقین، سو تو افسوس نہ کر نافرمان قوم پر۔ ان دو آیتوں میں 4 الفاظ نئے ہیں، لیکن اگر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھے گئے تو یہ 40 سنت پورا گزر چکا ہے، اس کو کٹ کر دیتے ہیں۔ ففرق، جدائی، فراق اسی سے بنے ہوا ہے، اور یتیہون، بھٹکتے پھرنا،
تاسا افسوس، تو 3 الفاظ نئے تھے ایک طرح سے۔ اس کے بعد کیا آئے تھے دیکھیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، پڑھو ان پر، نبا ابن آدم بالحق، خبر بنی آدم کے 2 بیٹوں کی حق کے ساتھ یا ٹھیک ٹھیک، حقیقی خبر پڑھو ان پر۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، کوئی قربانی، فَتُقُبِّلَ، سو قبول کی گئی، من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی، ولم یتقبل، اور نہیں قبول کی گئی، من الآخر، دوسرے کی۔ قالا، کہا، اس نے کہا یعنی دوسرے نے کہا جس کی قبول نہیں کی گئی تھی، لَأَقْتُلَنَّکَ، میں ضرور بھی ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ قالا، تو پہلے والے نے کہا، انما، در حقیقت، یتقبل اللہ من المتقین، قبول کرتا ہے اللہ متقین سے، نیکوکاروں سے۔ لئن بسطت، اگر تو بڑھائے گا، الیہ، میری طرف، یدا کا، تیرا ہاتھ، لتقتلنی، تاکہ تو قتل کرے مجھے، ما انا، نہیں میں، یدی الیک، نہیں میں بڑھانے والا میرا ہاتھ تیری طرف، لأقتلک، کہ میں قتل کر دوں تجھے۔ انی، بے شک میں، اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے، بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ جو انڈر لائن کیا ہوا ہے بسطہ، اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، لہٰذا یہ بھی نیا نہیں ہے۔ تو ان 2 آیتوں میں ایک بھی ورڈ نیا نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا آیت دیکھیں، انی اریدو، بے شک میں چاہتا ہوں، ان تبوء، کہ تو مستحق ہو جائے، باسمی، تو اٹھا لے، میرا گناہ، و اسمی کا، اور تیرا گناہ بھی، فتکونا من اصحاب النار، سو تو ہو جائے آگ والوں میں سے، اور ذالک جزاء الظالمین، یہی بدلہ ہے ظالمین کا۔ فطوعت، سو اسے ابھارا، اسے اکسایا، لہو نفسہ، اس کے نفس نے، سو ابھارا اسے اس کے نفس نے، قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل پر، فقتلہ، سو اس نے قتل کر دیا اسے، فاصبح من الخاسرین، پھر وہ ہو گیا خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ ان 2 آیتوں میں 2 الفاظ نئے ہیں، تبو، مستحق ہونا، اٹھانا، اور طوعت، ابھارنا، اکسانا، مائل کرنا، آمادہ کر لینا۔ ایک بار پھر سے ان آیتوں کو دیکھیں، اے میری قوم، داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں، وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور نہ تم پھرو اپنی پیٹوں پر، سو تم لوٹو گے خسارے کے ساتھ، خسارے میں۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک اس میں بڑی زوراور قوم ہے، اور بے شک ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں، یہاں تک کہ وہ نکل جائے اس سے، پھر اگر وہ نکل جائے اس میں سے تو بے شک ہم داخل ہوں گے۔ کہا 2 مردوں نے ان میں سے، وہ ڈرتے تھے اپنے رب سے، انعام کیا اللہ نے ان دونوں پر، کیا کہا، داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، سو جب تم داخل ہوگے اس پر تو بے شک تم ہی غالب رہو گے، اس بستی پر تو تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں کبھی بھی، جب تک وہ ہے اس میں، جب تک وہ اس میں ہے۔ تو جا، تو اور تیرا رب، سو تم دونوں جنگ کرو، لڑو، بے شک ہم تو
یہیں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، بے شک میں نہیں اختیار رکھتا مگر اپنی جان پر اور اپنے بھائی پر، سو تو جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور درمیان نافرمان قوم کے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، سو بے شک وہ بستی حرام کی گئی ان پر 40 سالوں تک، بھٹکتے وہ پھریں گے زمین میں، بھٹکتے پھریں گے وہ زمین میں، سو نہ تو افسوس کر نافرمان قوم پر۔ اور پڑھو ان پر خبر بنی آدم کی، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی، ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ۔ جب قربانی پیش کی ان دونوں نے کوئی قربانی تو قبول کی گئی ان دونوں میں سے ایک کی، اور نہیں قبول کی گئی دوسری کی۔ تو کہا دوسرے نے، جس کی قبول نہیں کی گئی تھی، کہ ضرور بھی ضرور میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو پہلے نے کہا جس کی قبول کی گئی تھی قربانی، در حقیقت قبول کرتا ہے اللہ متقین سے۔ اگر تو بڑھائے گا میری طرف تیرا ہاتھ تاکہ تو قتل کرے مجھے، نہیں میں بڑھاؤں گا اپنا ہاتھ تیری طرف کہ قتل کر دوں میں تجھے۔ بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین سے۔ بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو مستحق ہو تو اٹھا لے میرا گناہ اور تیرا گناہ بھی، اور تو ہو جائے آگ والوں میں سے، اور یہی بدلہ ہے ظالمین کا۔ سو آمادہ کیا اسے، ابھارا اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر، سو اس نے اسے قتل کیا تو ہو گیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ الحمدللہ آیت نمبر 30 تک کا ترجمہ ہم نے سیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے اور اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔